میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کل ہم سے یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے کہ بھائی ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کون سا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ اور ہم کس وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے؟ ہمارے اندر جتنے خوبیاں ہوں یا خامیاں ہوں، بعض اوقات ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم انہیں نکالتے نہیں، ان خامیوں کو درست نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو 10 وجوہات ہیں جس کے خاطر ہم اور آپ پریشان ہوئے پھرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، توجہ کریں۔ پہلے نمبر پر جب ہم غصہ کرتے ہیں تو اس ٹائم چلاتے ہیں اور باتیں آواز سے کرتے ہیں، حالانکہ غصہ کرنے کے ٹائم علماء نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا جائے، اس وضو کرے، پانی پیے، یہ درست معنی ہے، غصہ ٹل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب ہم غمگین ہوتے ہیں، کوئی ہمارا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، تو ہم کسی کلوز نزدیک جو دوست ہیں ان سے جا کر باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ جب بندہ پریشان ہو، بندہ جب غمگین ہو، اس ٹائم اللہ کے دربار میں جائے۔ تو مسلمان بھائی، تو پریشان ہے تو اللہ کو اپنے دکھ بتا، وہ غفور و رحیم ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، رزق و روزی، عزت و آبرو اس رب کریم کے ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اللہ کے بجائے بندوں سے گڑ گڑاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں یار مجھ سے آج یہ مسئلہ ہوا ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بجائے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جب ہمارے اندر کوئی دباؤ آ جاتا ہے، ہر مسئلے کے اوپر مسلمان بھائیوں دماغ میں ٹینشن بھر جاتی ہے، تو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بھائیوں یہ باتیں غور کریں، ہمارے معاشرے میں پھر موسیقی سنتے ہیں، او یارو مجھے چھوڑ دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو وہ بندہ اپنے گاڑی میں موسیقی سنتا ہے یا کہیں اپنے کمرے میں سنتا ہے، حالانکہ جب بندہ کسی دباؤ کا شکار ہے، پریشان ہے، اس کے دماغ پر کوئی اتنا بڑا بوجھ ہے، تو وہ موسیقی سننے سے ہلکا نہیں ہوتا۔ مسلمان بھائیوں، قرآن سنیں، وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر جب ہم کوئی دھوکہ دیتا ہے ہمیں، تو ہم سوچ بدلتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں اس وجہ سے ہمیں دھوکہ ملا ہے، اسے نہیں ہے۔ جب کسی کام پر ہم اچھی طرح نہیں کر پائیں اور دھوکہ دے دیتا ہے کوئی ہمیں، تو ہم وہاں صبر کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پانچویں نمبر پر جب ہم اندر سے خالی ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یار میرا دل بہل جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مسلمان بھائیوں، فلم دیکھنے سے، ٹی وی دیکھنے سے آپ کا اندر جب خالی ہو، آپ اپنے آپ کو بہلانا چاہیں تو اللہ کا ذکر کریں، قلب کے سکون کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر جب ہم مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، تو میرا فلاں دوست میری مدد کرے گا، فلاں دوست میرا ساتھ دے گا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ مسلمان بھائیوں، جب مصیبت آ جائے تو نماز پڑھا کریں، اللہ کے دربار میں جائیں۔ ساتویں نمبر پر جب ہمیں دولت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ناجائز کاموں میں زور لگاتے ہیں، حلال و حرام کا تمیز کھو بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس ٹائم اگر ہمارے روزی میں بے برکتی آتی ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہو، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ جب آپ کے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ دو۔ مسلمان بھائیوں، صدقہ سے مال بڑھتا ہے۔ اور آگے 8ویں نمبر پر مسلمان بھائیوں، جب کوئی بندہ حالات و واقعات اس کے درست نہیں ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں یہ چاہیے کہ حالات سے لڑنے کے بجائے اللہ کے دربار میں
رجوع کریں، رکوع کریں، اللہ مددگار ہے۔ اور 9 نمبر پر جب ہمیں کچھ حاصل کرنا چاہیے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خوش اخلاقی کریں، ہم حسن اخلاق پیدا کریں، یعنی لوگ ہم سے محبت کریں۔ 10ویں نمبر پر ہم ادھر ادھر کے باتیں سنتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، فلاں سمجھانے والا ہے، فلاں اسکالر ہے، اس کی میں باتیں سنوں گا تو کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او یارو، آپ جب آپ کو دنیا تھکا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے یہ سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو لہذا جب آپ پوری طرح ہار جائیں، کہیں کہ اب یہ مجھ سے دنیا آگے ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، سیرت مبارک پڑھیں، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔